جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ کے صوبہ سندھ کے سیکریٹری جنرل جناب مولانا راشد محمود سومرو صاحب سے ملنے ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا کہ مولانا صاحب ابھی یہاں سے نکل چکے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔ آپ کے بتائے ہوئے پتے پر ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ وہاں سے ابھی نکلے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں نکل آیا جلدی میں علی گل ملا کے گھر پر ہوں، آپ یہاں تشریف لے آئے، علی گل ملا کے گھر پر ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے رابطے کے بعد جب ہم بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں سیکیورٹی والوں نے روک لیا۔ ہم نے جب ان کو اپنا تعارف کروایا اس کے بعد انہوں نے ہمیں جانے دیا۔ ہم سیدھا سندھی میڈیا کے معروف کامیڈین علی گل ملا کے گھر پہنچے۔ السلام علیکم، اور کیا حال ہے مولانا صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی اور ڈھونڈنا پڑا مجھے، میں معافی چاہتا ہوں۔ پارٹی کا اتنا بڑا عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں، اس فیلڈ میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی شہادت کے بعد میرے لیے سب سے مشکل ترین صورتحال یہ تھی کہ اپنے والد کے اس کیس کی بھی پیروی کریں اور ان کے اس مشن کو بھی جاری رکھیں جس کی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دن رات کی محنت کے باوجود، دن رات بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود الحمدللہ آج ڈاکٹر خالد محمود سومرو تو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ان کا مشن، ان کی تحریک، ان کی جدوجہد ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی میں انہوں نے جو کام چھوڑے تھے کوئی ایک کام ایسا نہیں جو بند ہوا ہو، سارے کام آگے بڑھے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اتنی جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی بڑھتی ہیں، سیاسی مخالفین کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر نہ دن دیکھنا پڑتا ہے نہ رات، نہ سردی دیکھنی پڑتی ہے نہ گرمی، پھر آپ بچوں سے دور رہتے ہیں، فیملی سے دور رہتے ہیں۔ مشکلات تو ظاہر ہے کہ اس جدوجہد کے میدان میں ہوتی رہتی ہے۔ 6 سال سے آپ اپنے والد محترم شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قتل کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اب تک اس مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ میں حیران ہوں، یہ پہلی مرتبہ میرا کورٹ سے کوئی جو ہے وہ رابطہ ہوا اور پہلی مرتبہ جا کے میں کٹہرے میں کھڑا ہوا، کورٹ کے معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیوں ہمارے ملک کے اندر لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کیوں ہمارے ملک کے اندر لوگ بندوق اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کیوں لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اب جا کے مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب عدالت سے انصاف نہیں ملے گا اور انصاف 20 سال، 30 سال، 40 سال لیٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر خود انصاف کے متلاشی بنیں گے اور خود جا کے بندوق اٹھا کر اپنے عزیز اور اقارب کے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میں اس ہائی پروفائل کیس میں 6 سال کے باوجود اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، قاتلوں کو سزا نہیں مل رہی، پس پردہ لوگ ظاہر نہیں ہو رہے، تو لوگوں کا پھر انصاف سے، عدالت سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں عدالت سے یہ التماس کروں گا کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو سمیت جتنے کیس عدالتوں میں موجود ہیں ان کو جلد از جلد چلایا جائے تاکہ لوگ اپنے ہاتھوں سے انصاف کے متلاشی نہ بنے بلکہ عدالت سے ہونے والے انصاف پر اعتماد بھی کریں اور عدالت کا رجوع بھی کریں اور یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم بھی ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری سے 2018 کے انتخابات کے بعد کیا مستقبل میں بھی مقابلہ کریں گے؟ میرا مقابلہ بلاول سے نہیں ہے، میرا مقابلہ سسٹم سے ہے، میرا مقابلہ ان حکمرانوں سے ہے جو لوگوں سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں۔ میرا مقابلہ ان سے ہے جو حقوق نہیں دیتے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور ہمارے حلقے سے ممبر بن کر وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے۔ میرا اس سسٹم کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کل اس سسٹم میں کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، آنے والی کل میں کوئی اور ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا ان ظالم، جابر، عوام دشمن
لیڈرشپ کے ساتھ مقابلہ ہے جو اب اقتدار میں آنے کے بعد ڈیلیور نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ جاری رہے گا۔ آپ کا اختلاف بلاول سے ہے، بھٹو سے ہے، زرداری سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے؟ میرا اختلاف نہ بلاول سے ہے، نہ بھٹو سے ہے، نہ زرداری سے ہے۔ سندھی میں تو ایک مقولہ مشہور ہے کہ ذات، ہم قوم کو ذات کہتے ہیں، ذات کی تبدیلی ہمارے ہاں معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر بلاول صاحب نے فیشن بنایا تو یہ اور بات ہے۔ میرا مقابلہ نہ بلاول سے ہے، نہ بھٹو سے ہے، نہ زرداری سے ہے، میرا مقابلہ پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی غلط پالیسیوں سے ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اگر کسی فلم میں مجاہد اسلام کا کردار آپ کو دیا جائے تو کیا فلم میں کام کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں میں ہوں وہ ایک فلم نہیں، ایک 1000 فلموں سے زیادہ کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں مجاہد اسلام کا رول تو نہیں ادا کر پا رہا، لیکن اسلام کے ایک ادنا سے سپاہی کا کردار ضرور ادا کر رہا ہوں کہ میں ظالم کے مد مقابل کھڑا ہوں، مظلوم کا بازو بن کر کھڑا ہوا ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی فلم میں کریکٹر میرے لیے اتنا بڑا اعزاز نہیں ہوگا جتنا بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں میدان میں لڑ رہا ہوں۔ مستقبل میں صرف سیاست کرنے کا ارادہ ہے یا کوئی اور کام بھی کریں گے؟ فی الحال سیاست ہی کر رہا ہوں، اور کوئی موقع اگر آپ اپنی سیٹ دے دیں تو میں سوچ سکتا ہوں۔ مولانا صاحب، اگر ہم نے اپنا کام آپ کو دے دیا تو ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر آپ زیادہ متحرک نظر آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا انقلاب کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار کا استعمال ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ جیتنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے۔ آپ شاید اس ہتھیار کے بغیر وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکیں بآسانی جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ہتھیار اس وقت استعمال کرنا چاہیے۔ آئندہ انتخابات میں اگر آپ کی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی اور آپ سندھ کے سی ایم بن گئے تو سب سے پہلے کون سا کام کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا ایک منشور موجود ہے، جس منشور کا ایک واضح طور پر موٹو یہ ہے: ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، اور بلا تفریق مسلکوں اور مذہبوں سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کی خدمت، یہ میرے پارٹی کا منشور ہے۔ سندھ کے بہت بڑے ایشوز ہیں، جن ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ میں ہمیں موقع ملا، اور ضرور ملے گا، یہ آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں مستقبل میری جماعت کا ہے، میرے ساتھیوں کا ہے، اور سندھ انشاءاللہ مستقبل میں ہماری قیادت کے اوپر اعتماد کرے گی۔ ہماری پرائورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم اپنی اس سندھ کو ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے نکالیں، اور سندھ سے اس جو بھی شاہی آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح کے بھی، ان سے نکال کر غریبوں کو ہم ڈیلیور کریں، اور غریبوں کی بالادستی لائیں، اور مظلوم کو ان کے حقوق دلائیں، اور ظالم کے منہ سے جو انہوں نے غریب کے منہ سے نوالے چھینے وہ چھین کر واپس غریب کو لوٹائیں۔ یہ میری پرائورٹی اور ترجیحات ہوں گی انشاءاللہ۔ دن رات عوام کی خدمت کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، گھر والوں کو شکایت تو ہوگی آپ سے کہ گھر پر ٹائم نہیں دیتے؟ اس پر میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کا شکریہ ادا کروں یا کرونا کا، کہ کم سے کم اس کے بعد مجھے اپنے گھر کو ٹائم دینے کا موقع تو ملا۔ میرے والد کی بھی عادت ہوتی تھی، ہم 10 دن 15 دن اپنے والد کو گھر میں اکٹھے نہیں دیکھتے تھے۔ 15 دن کے بعد، 8 دن کے بعد والد کی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے زیارت ہو جاتی تھی، پھر وہ پورا ہفتہ سفر میں رہتے تھے۔ تو ہم بھی اسی طرح، میری زندگی بھی اسی طرح ہے، میرے بھائیوں کی بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ مسلسل اسٹرگل میں رہتے ہیں، میدان میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو گھر والوں کو شکایت ضرور ہے کہ وقت کم دیتے ہیں۔ اب ایک طرف گھر ہے، ایک طرف مظلوم قوم ہے، گھر پر اپنے سندھ کے واسیوں کو، مظلوم قوم کو ترجیح دیے اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا وقت دیا۔ اب مجھے اجازت دے تو میں ایک سموسہ کھا کے آپ سے رخصت لوں۔ آپ ضرور سموسہ بھی کھائیں اور اجازت بھی دیں گے، لیکن سندھ کی روایات ہیں
ہماری ثقافت ہے سندھی اجرک کی. میں چاہوں گا کہ آپ کو سندھ کی ثقافت اجرک پیش کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو اجازت بھی دیں گے. بڑی مہربانی، مجھے ویسے بھی سندھ کی ثقافت سے بڑا پیار ہے. آخر میں مولانا صاحب نے ہمیں سندھ کا روایتی اجرک پیش کیا اور ہمیں عزت کے ساتھ رخصت کیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارا یہ یوٹیوب چینل سوراب سمرو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں. اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا.